آج ہم بات کریں گے کہ دوسروں کا خیال رکھنا یہ بہت ہی ایک اعلیٰ صفت ہے۔ آپ احادیث نبویہ کے اندر جتنا زیادہ اس کی فضیلت پائیں گے کہ ایک مسلمان کی مدد کرنا، ایک مسلمان کی نصرت کرنا، اس سے زیادہ نیک اعمال میں کسی چیز کی زیادہ اہمیت بیان نہیں کی گئی نفلی جو عبادات ہیں اس کے اندر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلکہ جو نفل نمازیں ہیں اور نفل عبادات ہیں ان سے زیادہ اہم قرار دیا کہ انسان کسی مسلمان کی مدد کرے، نصرت کرے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہوتا ہے جو ایک انسان اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے، بلکہ انسان کے انسان ہونے کی علامت ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خیر خواہ ہو، وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرے، ان کی پریشانیوں میں پریشان ہو، ان کی خوشیوں میں خوش ہو، ان کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کر گزرے۔ یہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی جو ہے رحمتوں کا باعث ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رحمتوں کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن اس عمل کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے نمبر 1 پر کہ بعض اوقات ہم دوسروں کی مدد کرنے کا جو ہمارا عمل ہوتا ہے اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھیں نیک اعمال جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہمیں جنت عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تبھی کوئی عمل جو ہے وہ نیکی بنتا ہے۔ تو جب کوئی عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ بھی پھر ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اس کے اندر ترتیب کیا ہوگی، کس کا کتنا آپ نے توجہ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ باہر تو بڑی توجہ دے رہا ہے، بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے اپنی فیملی میں، خاندان میں، ان لوگوں میں، جاننے والوں میں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے بہت کچھ کیا، اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کیا، مگر اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی جمع پونجی اس نے رکھی نہیں، ساری جمع پونجی جو ہے وہ باہر خرچ کر دی، باہر کے ملک گئے ہوئے تھے، کما کے جو ہے ساروں کو سیٹل کر لیا، اور جب خود کو کی باری آئی تو خود وہ بیچارے پریشان حال، اور اسی طریقے سے پھر وہ اپنے ملک میں واپس آ گئے، اور ان کے بچے آج جو ہیں ان سے دور ہیں، یا ان کو شکوہ ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ یار میں نے کاش یہ کیا ہی نہ ہوتا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت اہم عمل ہے کہ آپ کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی کام آپ کسی اور آپ کی جو ہے وہ نیت ہے، کوئی اور مقصد ہے۔ کیونکہ اللہ کے لیے کیے جانے والے جو کام ہوتے ہیں نا ان پہ دکھ نہیں ہوتا، ان کا انجام بربادی نہیں ہوتا، ان کا انجام تباہی، ڈپریشن، نفسیاتی امراض یہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا انجام جو ہے وہ خیر و بھلائی ہی بھلائی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اگر انسان کہیں پر قربانی دے بھی رہا ہو، اپنے جان پر کسی کو دوسرے کو پریفرنس دے بھی رہا ہو، تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی جنت ملتی ہے، دنیا کے اندر بھی وہ شخص قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو جبکہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کچھ چیزیں، ٹھیک ہے، یقیناً بہت سارے لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ کرنا قبول کرے، لیکن بہت جو ہمارے ہاں ڈسٹربنس ہے اس کے پیچھے اسباب کچھ اور ہیں۔ تو آج کی مجلس میں ہم ان اسباب کے اوپر بات کریں گے تو جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دوسروں کو پر بہت زیادہ اپنی انرجی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیت لگاتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، بہت کچھ لوگوں کو ہم ان کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن وہاں مقصود اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا۔ تو اس ایپیسوڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کی ہمیں اصلاح ہو جائے، اگر ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں تو ہماری نیت خالص ہو جائے اور ہماری ترتیب درست ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم ترتیب کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی جو ترتیب ہے وہ ہے ان لنفسک علیک حق۔ سب سے پہلے آپ کا اپنی جان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ انسان کا خرچ کرنے کی سب سے جو پہلی جو چیز اسلام دیتا ہے وہ اس کی اپنی جان ہے، کہ وہ اس کا اپنی صحت ہے، وہ اس کی اپنی زندگی ہے جس کے اوپر اس کو خرچ کرنا ہے۔ پھر وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے بیوی بچے، والدین، بہن بھائی، اس طریقے سے یہ بڑھتا جائے گا جو آپ کے اہل و عیال کا پورا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے مسلمان لوگ ہیں، یہ تمام لوگ پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آپ اپنے آپ کو پہلے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔
تو اپنی فکر سب سے پہلے ہے، چاہے وہ خوشی دینی ہے، چاہے وہ کسی غم سے نجات پانا ہے، وہ کسی دکھ سے نکلنا ہے، تو وہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اس بات کی مذمت کی گئی ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے اور دوسرے انسان کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت ساری آپ مثالیں قرآن مجید میں دیکھ لیں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک چیز آپ اپنے آپ کو نہیں دے رہے، اللہ کی محبت اپنے آپ کو نہیں دے رہے، اللہ سے تعلق اپنے آپ کو نہیں دے رہے، اللہ کی نعمتیں آپ اس کا اثر اپنے آپ پر ظاہر نہیں ہو رہا، اور وہ آپ ساری دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی ترتیب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امت پر بعض اوقات ایسے حالات آ جائیں، مسلم قوم پر ایسے حالات آ جائیں، جیسے غزوہ تبوک میں ہوا، جیسے مدینہ کی ریاست کے اندر ہوا، کہ جہاں آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی ذات کی قربانی دینی ہو، یقیناً وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اور اس کے اندر بھی آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کی وعدے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دنیا کا تھوڑا سا نقصان کرتے ہیں، مگر آپ کو آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں کا وارث بنائے جانے کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت اور بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو عزت ملتی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے خرچ کیا ان کو ملی، اور دنیا میں اللہ اس کا بدلہ بھی عطا کرتا ہے، جیسے فرمایا کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی مثال موجود ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اور بہت ساری آیات ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پھر کتنا انسان کو عطا کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بالکل الگ ڈومین ہے، ٹھیک ہے، ایک الگ لیول ہے۔ جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دوسروں پر خرچ کرنا، دوسروں کو توجہ دینا، وقت دینا، یہ جو عمل ہے اس کے پیچھے نہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور نہ کوئی ہیلدی آپ کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے غموں کو دور فرمائے، سب کے دکھوں کو دور فرمائے۔ اور دوسری جو چیز ہے اہم وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اللہ نے جو ہمیں ترتیب بتائی ہے اس ترتیب پر ہمیں چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ تو اب ہوتا کیا ہے جب ہم خرچ کرتے ہیں یا ہم وقت دیتے ہیں کسی دوسرے انسان کو، آپ دیکھیں پیسہ دینے کے اندر پھر بھی ہمارے یہاں نہ کچھ شعور پایا جاتا ہے، یا نہ کوئی ہم سے جب فقیر پیسہ مانگتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کو یہ عادت پڑ جائے گی، عادت تو اس کو پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 روپیہ کوئی دے دے گا، 100 روپیہ دے دے گا، ٹھیک ہے، جو لاکھوں کما رہا ہے وہ 100 نکال لے گا، جو ہزاروں میں ہے وہ 10 روپے دے دے گا۔ اور ویسے ایک بات کرتا چلوں کہ اللہ کے نام پہ کوئی مانگے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو دے دینا چاہیے، حدیث بھی آتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے نام کی تعظیم ہے، اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ سامنے والا سچا ہے، جھوٹا ہے، فراڈی ہے، کیا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت کے نام کی تعظیم ہے کہ اللہ کے نام پہ مانگا تو بس ٹھیک ہے، تم نے جھوٹ مانگا تو تم قیامت کے دن بھگتو گے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اچھا، پیسے کے معاملے میں ہم پھر بھی کانشیس ہوتے ہیں کہ یار اس کو بھائی پیسہ جو ہے نا وہ ایک حد تک دینا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ بندہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور یہ تو بالکل کام کاج نہیں کرے گا، لہٰذا جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یار اس کو ہم نے اگر کرنا ہے تو اس کو کوئی کاروبار کروا کے دیں، اس کو کوئی سپورٹ کریں، اس کی ایجوکیشن کے اوپر لگائیں۔ اس جو ہے ہمارے ہاں یہ کچھ نہ کچھ شعور پایا جاتا ہے، لیکن جو وقت دینا ہے، جو انرجی دینا ہے، جو توجہ دینا ہے، محبت، شفقت، پیار، تعلق، بیٹھنا، باتیں سننا، ٹھیک ہے، اور کہانیاں سننا، غم سننا، تسلی دینا، یہ جو عمل ہے نا اس کی ہم قدر و قیمت نہیں جانتے، ہے نا۔ ہاں وہ ایک لیول پر تو ہمارے یہاں جو ابھی سرمایہ دارانہ نظام ہے، ٹھیک ہے، وہ جس طریقے سے آ رہا ہے اور جس طریقے سے نفسہ نفسی کا مطلب عالم بنا ہوا ہے، ہر بندہ کمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اوورآل جو ہے وہ بہت سارے خصوصاً ٹین ایج کے اندر جتنے ہمارے بچے ہیں ان کو یہ ایک بہت بڑا ان کے سامنے یہ چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو وہ جو ہے وہ ویسے ہی قربان کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو وجہ ہوتی ہے اس کو آج ہم نے جاننا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ ہے کہ ہمارا جو پاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی ہمارے پاسٹ میں ہمیں جب ان چیزوں کا ہمیں وہ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے، وہ محبت، شفقت، پیار، تعلق، لمس،
ٹھیک ہے، جو والدین کی طرف سے، جو خونی رشتوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق، ٹھیک ہے، اسپیشلی ماں باپ کے ساتھ جب جو تعلق ہے جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک بھوک پیدا ہو جاتی ہے. اب جب بھوک پیدا ہوتی ہے تو پھر ہمیں جو بھی تعلق دے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. آپ اس کی ایک مثال یوں بھی لیں کہ جب انسان بھوکا ہو تو آپ کو بھائی کسی گندے سے ہوٹل پہ بھی جا کے نا وہ کیا نام ہے کچھ 2 دن کا پرانا بھی کھانا مل جائے نا جو سڑا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو خیر وہ سڑا ہوا بھی ہو تو بعض اوقات اتنی بھوک ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مطلب غزہ کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ رحم کرے، صحراؤں میں یہ جو ہمارے ریگی چولستان وغیرہ والی سائڈ پر بیچارے وہ لوگ کیا کیا نہیں کھا گئے. صومالیہ کے اندر تو میں نے مطلب مردہ چیزوں کو کھا گئے. ٹھیک ہے، تو بھوک جو ہوتی ہے نا، بھوک اس کے نتیجے میں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. کیا ہیلدی ہے، کیا ان ہیلدی ہے، کیا مل رہا ہے، کیا نہیں مل رہا ہے، انسان دیکھ ہی نہیں پاتا. یہی معاملہ انسان کی اس حص کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی جو یہ بھوک ہے نا محبت کی، تعلق کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو بنایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہن بھائی عطا کیے ہیں، اس کو چچا پھپھو ماموں خالہ، یہ سارے رشتے کنبہ، ٹھیک ہے، خاندان فیملی، یہ جو اس کو عطا کیا گیا ہے. تو جب یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی جو کام والد نے کرنا ہے، جو والدہ نے کرنا ہے، یقیناً وہ کام کوئی اور کرے گا تو بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جہاں سے ہونا ہے وہیں سے ہی جتنا ہونا ہے اتنا ہی وہ ضروری ہے کہ وہ آپ کو ملے. جب وہ نہیں ملتا تو وہ پھر بھوک پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جب بھوک پیدا ہوتی ہے تو پھر ہمیں جو بھی ملے ہم اس سے تعلق بناتے ہیں، ہم اس سے جڑتے ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں کہ بس یار یعنی جو ہمیں اب تھوڑی سی توجہ دے، ہماری تھوڑی سی تعریف کر دے تو پھر ہم اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. کیا پیسہ، کیا ہمارا وقت، کیا جذبات، سارا کچھ ہم اس کے اوپر لگا دینے کے لیے ہم ریڈی ہو جاتے ہیں. تو لیکن لازمی بات ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس میں نہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نیت ہوتی ہے، اس لیے نہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا وہ تعلق بن پاتا ہے. آپ جو ہے نا وہ جو تعلق آپ نے بنانا تھا، جو آپ نے معاملات کرنے تھے، وہ آپ کے اس طریقے سے ہو ہی نہیں پاتے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے. ٹھیک ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہوں گے، خود نہیں کھا رہے ہوں گے، سب کو کھلا رہے ہوں گے، خود نہیں ہنس رہے ہوں گے، سب کو ہنسا رہے ہوں گے، خود نہیں جو ہے اپنی جم جا رہے ہوں گے، باقی لوگوں کی جو ہے نا وہ آپ اللہ تعالیٰ پہ خرچ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، خود اپنے غم کو سنانے کے لیے آپ نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا ہوگا، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے انتظامات نہیں کیے ہوں گے، اپنے اچھا سونا کھانا پینا رہنا اس کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ باقی لوگوں کی جو ہے نا وہ آپ کو فکر لگی ہوئی ہوگی، اور اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، وہ بیمار ہے، وہ پریشان ہے، اس کو طلاق ہو گئی، اس کا گھر کے اندر لڑائی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ساری دنیا کے غم جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ لپکے ہوئے ہوں گے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جب ہم بہت ساری دنیا میں جب کوئی انسان اپنے یعنی یہ علامت ہے جب کوئی انسان لوگوں کے بہت زیادہ غم سن رہا ہو نا اور ہر ایک کے غم کو فیل کر رہا ہو، ہر ایک سے جو ہے نا اس کے لیے مدد کو لپک رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کے اندر وہ خود بہت زیادہ یعنی غمگین ہے، خود بہت زیادہ وہ محرومیوں کا شکار رہا ہے. اب وہ محرومیاں جو اس کے اندر تھیں اس کو جب باہر نظر آتی ہیں نا تو اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو پیار نہیں ملا اپنے والدین سے، اس کو اب جب کوئی بھی انسان نظر آئے گا نا جس کو یہ والا پریشانی ہے تو وہ بہت زیادہ فیل کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا فیل کرنا غلط ہے، فیل آپ کریں، اس کی مدد بھی کریں، لیکن ساتھ میں اپنے اوپر بھی تو رحم کریں نا، اور اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں. اور یہ جو بار بار نیت کو دیکھنا ہے نا، انٹینشن کو دیکھنا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ کو راضی میں کرنے کی میری نیت ہے. اگر نہیں ہے تو بھائی نیت کریں. ٹھیک ہے، جب آپ نیت کریں گے اور آپ شعوری طور پر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یار اس وقت کا تعلق تو سب سے زیادہ حقدار تو میرا اپنا آپ ہے. نہ میں اپنا خیال کر رہا ہوں چہرے کا، نہ جسم کا، نہ جم جاتا ہوں، نہ اپنے اوپر اچھا پھل کھاتا ہوں. پھر آپ کے والدین جو سب سے زیادہ آپ کے وقت کے حقدار ہیں، ساری دنیا کے آپ غم سن رہے ہو. اللہ کے بندو، اپنی ماں کے پاس بیٹھو، آپ اپنے ابا کے پاس بیٹھو، ان کی ٹانگیں دباؤ، ان کی مدد کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو. ٹھیک ہے، پھر آپ کی اولاد، بیوی بچے، ٹھیک ہے، جو آپ جن کے اوپر آپ کی ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ بھائی ان کو کتنا وقت دے رہے ہو،
ٹھیک ہے، ساری دنیا کی امت کے ٹھیکہ تو اٹھایا ہوا ہے، ساری دنیا کے مسائل تو سن رہے ہو، اپنے بچوں کو آپ نے محروم کیا ہے۔ اس لیے علماء کے فیملیز میں آپ دیکھیں بہت سارے فیملیز میں جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر دین کے ساتھ جڑ ہی نہیں پاتے، بلکہ بہت عجیب و غریب نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہوتا، ساری دنیا کے لیے تھا۔ تو بھائی آپ اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالیں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے ٹائم دیں، ان کے اوپر بھی خرچ کریں، ان کی باتیں بھی سنیں، ان کے ساتھ وقت بھی گزاریں۔ پھر اس کے بعد آپ کے بہن بھائی، پھر آپ کے باقی رشتے، ٹھیک ہے، آپ ترتیب سے ان کو لے کر کے چلیں، ٹھیک ہے، ترتیب سے لے کر چلیں، ہر ایک کو اس کا حق دیں، اور اس بات کو بھی سمجھنا کہ یار جس بندے کو میں یہ ٹائم دے رہا ہوں آیا یہ اس کا حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کہ بہت سارا ہمیں جو ڈز لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر بڑی بلند جگہ دے دیتے ہیں، ان کو ہم وقت دیتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ان کا مقصد برا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بھائی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک فیز میں تھے، جب فیز سے نکلتے ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں، پھر آپ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہو کہ یار فلاں بندہ زندگی سے نکل گیا، میں نے تو اپنا سارا اس کے اوپر انویسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دیکھنا کہ یار کون انسان مجھے یوز کر رہا ہے، کون انسان میرے اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے، میری اس توجہ سے کون گرو کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ میری جڑوں میں بیٹھ رہا ہے، کون جو ہے وہ بالکل وہی والی حالت ہے اس کی کہ جو فقیر کی حالت ہے۔ جیسے فقیر جو ہے وہ مانگ کے وہ ساری عمر اس کے اوپر چلے گا، اپنے بچوں کو بھی اس پہ چلائے گا، اسی طریقے سے یہ توجہ لینے والا، ٹائم لینے والا، وقت کھانے والا یہ انسان ساری زندگی اسی طریقے سے بیٹھا رہے گا آپ کے جوڑوں میں، ٹھیک ہے، اور آپ کو مزید سے مزید جو ہے وہ آپ جو ہے اس کے لیے مزید سے مزید آپ دیتے جائیں گے، وہ لینے کی پوزیشن میں آتا جائے گا، آپ دینے کی پوزیشن میں آتے جائیں گے، اور جب اس کا کام پورا ہوگا وہ اٹھ کے چل دے گا، پوچھے گا بھی نہیں مڑ کے کہ یار یہ زندگی کے اندر بندہ آیا تھا۔ خاص طور پر وہ بچیاں، وہ بچے جن کو اپنے پیرنٹس سے وہ تعلق جب نہیں ملتا تو وہ اپوزٹ جینڈر سے بہت زیادہ ان کو یہ والا جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کو یہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو جو مطلب یہ جو ٹین ایج ہے خاص کر کے، اس کے اندر ایسے جو بچے بچیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہو جائیں گے، بہت گہرا تعلق بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تعلق ٹراماٹائز تعلق ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس تعلق سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جذبات جہاں پر لگا رہے ہیں اور جہاں پر آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بندہ حقدار بھی ہے یا نہیں ہے، اور آپ کے حقدار کون کون سے ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرسٹ پریورٹی بنایا ہے، پہلی ذمہ داری آپ کی بنایا ہے، ٹھیک ہے، جن کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ نہیں ہے نا، والدین کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ ہیں، بہن بھائی بیوی بچے یہ سب آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، ان کے بغیر آپ کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی، گزر نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جو زور دیا ہے وہ اس فیملی یونٹ کے اوپر دیا ہے۔ ہم وہ والی مینٹیلٹی کو آن نہیں کر رہے جو ویسٹ کے یہاں پائی جاتی ہے، جس کے اندر پھر امت کا تصور یا خاندان کا تصور وہ تو ہے ہی نہیں نا ان کے یہاں، وہاں تو مطلب میں ہی میں ہوں، بلکہ پیرنٹس بھی نہیں ہوتے، بہن بھائی بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آدمی ہوتا ہے اور اس کی بیوی اور اس کے بچے، وہ بچے بھی میرا خیال ہے 18 سال کے بعد وہ بھی جو ہے آزاد پنچھی ہوتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں، پھر ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ان کو ملتے ہیں۔ تو ہم ان کی بات بالکل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم اسلام کے زاویے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری مشرقی تہذیب میں ایک دوسری انتہا پائی جاتی ہے جہاں پر ہم جو ہے وہ غلط جگہوں پر اور جو فرسٹ پریورٹی والے رشتے ہیں ان کو ہم ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، ان پر ہم انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو وقت نہیں دے رہے ہوتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے بچے اپنے والدین کو کھو دیتے ہیں، والدین سامنے ہوتے ہیں مگر ایموشنلی والدین ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے، والدین اور رشتوں کے لیے اویلیبل ہوں گے، اور لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گے، مگر اپنے بچوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنا پائیں گے، اور لوگوں کی کہانیاں ماں بیٹھ کے سن رہی ہوں گی، اپنے بچوں کی کہانیاں سننے کا حوصلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے اس کو پیسہ دیا جا رہا ہوگا، اپنے بچوں کی ضرورتیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ اسی طرح بچے بھی، اب بہت سارے مجھے لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بعض لوگوں نے نا یار یہ میں نے منہ بولی جو ہے نا وہ خالہ بنائی ہوئی ہے۔ بھائی اللہ نے آپ کو خالہ دی ہے نا، اپنی خالہ سے رشتہ کیوں نہیں بناتے؟ یار یہ میری منہ بولی جو ہے نا وہ بہن بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ماں بنی ہوئی ہے۔ بھائی کیوں؟ آپ کے پاس اماں ہے نہیں؟ ویسے تو اسلام یہ منہ بولی اور یہ ساری باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسلام تو آپ کو رشتے دیتا ہے سیدھے سیدھے، اور کہتا ہے کہ یار ان کی آپ کے رشتے، ان کے ساتھ تعلق بناؤ۔ تو بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے آخر خالہ پکڑنے کی اور جو ہے نا اماں بنانے کی، اور کسی کو ابا بنانے کی، اور کسی کو بہن بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اکثر ایسے اپوزٹ جینڈر میں یہ سارے معاملات بنائے جاتے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ تعلق نہیں بنا پاتے. تو اپنے خونی رشتوں سے تعلق بنانا اور ان کو زندہ کرنا، اگر وہ تعلق ٹوٹ گیا ہے، وہ کہیں گم ہو گیا ہے، تو آپ کو بھائی اس تعلق کو زندہ کرنا ہے. اس تعلق کو آپ نے اس کا احیاء کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہے کہ یار یہ تعلق کیوں ٹوٹ گیا تھا، کون سی وہ وجوہات تھیں، کون سے وہ اسباب تھے جنہوں نے اس تعلق کو کمزور کر دیا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس تعلق کے ٹوٹنے کی وجہ ماضی سے چلا آنے والا ایک تسلسل ہے. جن والدین کو ان کے والدین سے توجہ نہیں ملی، وہ آگے اپنے بچوں سے کنیکشن نہیں بنا پاتے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ بھی آگے اپنے بچوں سے نہیں بنا پاتے. تو اس ساری سیریز کو جو چلی آ رہی ہے نسل در نسل، کوئی بھی ٹراما، کوئی بھی وجہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. کسی کے پیرنٹس فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی کے پیرنٹس میں سے کسی نے دوسری شادی کر لی اور وہ اس شادی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی مطلب ہے کہ ایک فیملی کو بالکل اگنور کر دیا، بچوں کو اگنور کر دیا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو بھائی اس کو آپ کو روکنا ہوگا، اس کو آپ کو غم کو منانا ہوگا، دکھ کو منانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر آپ کو وہ چیز نہیں ملی تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یار یہ میں آگے دینے کا ابھی میرے اندر وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو مجھے جب تک میں اپنے آپ کو ہیل نہیں کروں گا، میں تھراپی نہیں لوں گا، میں اپنے آپ کو سیف لوگوں میں لے جا کے بیٹھوں گا نہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مضبوط نہیں کروں گا، اپنے غموں پہ مرہم نہیں رکھوں گا، تو تب تک میں یہ آگے پیار دینے کے قابل بھی نہیں ہوں گا. تو اس چیز کا اعتراف کرنا ہے کہ ہاں یار یہ میرے اندر کمزوری آ گئی ہے. پہلے لیول پر اعتراف کرنا، اگلے لیول پر علاج کرنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ صحیح بنیادوں پر جو ہے قائم ہو، اس کی جو بیس ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. تو اس لیے ہمیں جب بھی ہم کسی کے ساتھ اپنے بہت تعلق کو محسوس کریں، چاہے وہ اپوزٹ جینڈر میں ہو یا اپنے جینڈر میں ہو، ٹھیک ہے، اور یا کوئی اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یا کوئی مطلب بہت سارے لوگ اپنی چچی کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہوگا، مامی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوگا. یار اچھی بات ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، اسلام کی حدود میں بیٹھیں، گپ شپ ماریں، سارا کچھ اچھی بات ہے. لیکن کیا وہ تعلق اور اس سے زیادہ مضبوط تعلق آپ کا اپنی اماں کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اتنی گپیں آپ اماں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں کہ مار رہے ہو، اتنے ریلیکس آپ اماں کے ساتھ بھی ہو؟ وہ آپ کا جو تعلق مطلب ہے کہ باقی فیملی کے چھوٹوں میں کسی کے ساتھ ہے، کیا وہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ ان کو دیکھ کے بھی ایسے خوش ہوتے ہو؟ اندر سے ایسے آتی ہے بچوں کو دیکھ کے خوشی سی ایسے آ رہی ہو کہ ہاں میرا بیٹا آیا ہے، میری بیٹی آئی ہے، اس کو گلے لگانا، اس کو اٹھانا؟ اگر ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بعض جگہوں پر آپ کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت جو ہے نا حساس دل انسان ہے اور آپ جو ہے وہ دوسرا انسان بڑا کوئی جو ہے نا، آپ تو حساس ہیں ہی ہیں، یہ میں نے غلط کہہ دیا، مطلب دوسرا جو انسان ہے وہ بہت تکلیف کے اندر ہے، اس لیے آپ اس کو بہت تعلق دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے ساتھ ایک دکھ بھری کہانی ہوئی ہے، ایک دکھ بھری داستان ہے جس کو آپ سن نہیں پائے، جس کو آپ دیکھ نہیں پائے، اس لیے آپ کا جو تعلق کی جو پریورٹیز کے جو لیول ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، وہ ترتیب آپ کی خراب ہو گئی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ٹراماز کو دیکھیں، اپنے پاسٹ کو دیکھیں، اپنے تعلقات کو دیکھیں. یاد رکھیں کہ والدین سے جو تعلق ہے وہ آپ کے ہر تعلق کو ٹھیک کرنے کی بنیاد ہے. اگر آپ کا اماں ابا سے صحیح تعلق قائم ہے اور اماں ابا کا اگر اپنی اولاد سے صحیح تعلق قائم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہر تعلق اب صحیح جگہ پر ہوگا. یہ بڑی ہی بنیادی بات ہے. والدین سے تعلق اولاد کا اس لیے کہ انہوں نے اس کو وجود دیا ہے، اور والدین کے لیے اولاد اس لیے اہم ہے کہ والد ان کے بطن سے، وہ ماں کے بطن سے وہ وجود پاتی ہے اور وہ ان کا جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے. تو ان بچوں کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو بوسہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو آپ کی جو وائبز ہیں، آپ کا جو ایموشنل ریلیشن ہے، آپ کا جو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ خوش گپی کرنا ہے، وقت گزارنا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ نارمل ہوں، آپ کا وہاں پر دل لگتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ابا جی گھر میں آئیں اور آپ کمرے سے نکلنے کی کریں. اس کا مطلب ہے کہ پھر ابا جی نے کوئی جو ہے وہ ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو مزاج ہے، اس کے اندر کوئی مطلب مسئلہ ہے، اس پر ابا جی کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کریں، وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر بچوں کا دل جو ہے وہ اماں ابا کی بجائے باہر دوستوں میں ہی لگتا ہے اور دوستوں میں ہی وہ سارا دن گھومنے پھرنے پہ خوش رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی سوچنا ہے کہ یار کیا پرابلم آ رہی ہے. اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور ہر
جو تعلق کا جو حقدار ہے اس کو ہم اتنا دیں جتنا وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو فیل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کسی کو وقت دیتے ہیں، کسی کو ہم توجہ دیتے ہیں، کسی کی بات سنتے ہیں، تو اس کو فیل کرنا کہ یار میں ایک بہت قیمتی چیز دے رہا ہوں۔ دیکھو زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی وقت کا نام ہے۔ زندگی وقت کا نام ہے اور تو کچھ نہیں ہے زندگی۔ اگر یہ آپ زندگی کسی کو دے رہے ہیں، اگر یہ زندگی آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں صحیح جگہ پر دوں۔ ہاں، آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ وقت میں دے رہے ہیں، آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ امت کے مسلمانوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، دیٹ از ویری گریٹ، بیکاز یہ آپ اپنے آپ کو وقت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت کی قیمت آپ کو جنت کی صورت میں ملے گی نا۔ تو یہ جو وقت آپ دین کو دے رہے ہیں نا، جو کتاب کو دے رہے ہیں، جو تعلیم کو دے رہے ہیں، جو دعوت کو دے رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کو دے رہے ہیں، جو مال کما کے اللہ کے لیے خرچ کرنے میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا مال کما رہے ہیں حلال طریقے سے، یہ سارا کا سارا جو وقت ہے، اس کو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈینائی کرتے ہیں، اسپیشلی ویسٹرن جو فلاسفی ہے وہ تو اس کو وہ کرے گی نا، کیونکہ ان کا اللہ پہ بلیو ہی نہیں ہے، ان کو جنت پر یقین ہی نہیں ہے کہ جنت بھی کوئی چیز ہے۔ بھائی جو آپ امت کے لیے وقت دے رہے ہو وہ حقیقت میں آپ اپنے لیے وقت دے رہے ہو، وہ سب سے قیمتی وقت ہے جو آپ اللہ کے لیے نکالتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً جو والدین کو بھی آپ وقت دیتے ہو، فیملی کو بھی وقت دیتے ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، بعض روایات میں آتا ہے کہ مطلب حج اور عمرے کا ثواب انسان کو ملتا ہے جو انسان ان کو خوشی سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ماں باپ کو کے ساتھ احسان، ان سے محبت، یہ اللہ کی بھی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید کے بعد جو حکم دیا والدین سے احسان کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرحمہ، ان کے لیے آپ ہاتھ بچھائیں، ٹھیک ہے، رحمت سے ان کے لیے آپ اویلیبل ہوں، ان کی خدمت کریں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ یقیناً یہ سارے جو اعمال ہیں، اسی طرح اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، یہ صدقہ ہے کہ یہ نیکی ہے، اپنی بیوی کے منہ میں کوئی کما کے اس کو دینا، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، یقیناً یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ خیرات ہیں۔ تو لیکن اس کے اندر بار بار نیت کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے، اتنا کم از کم بندے کو سیلفش ہونا چاہیے کہ یار وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا اللہ سے تو اجر کی امید رکھے نا۔ ہمارے یہاں تو یعنی کوئی اپنی ذات ختم ہی کر دی نا ہمارے کلچر نے، تو اپنی ذات کو بھائی زندہ کریں۔ اللہ بھی آپ کی ذات کو نہیں مار رہا، اللہ تعالیٰ بھی اگر آپ سے وقت لے رہے ہیں تو آپ کو ہی اس کا بدلہ دے رہا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تو تمہارا خون اور گوشت، تمہاری قربانیاں نہیں پہنچتی، اس کو تو تقویٰ پہنچتا ہے، اور اس کا فائدہ کس کا ہے؟ جنتیں تمہیں ملنے والی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کبھی نہیں نکالے جانا، جوانی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پھل بے انتہا، جو چاہو گے لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو اس کو اپنی نیت کو بالکل ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ سنت کو دیکھنا بہت ضروری ہے، فطرت پر اللہ تعالیٰ نے جس پر ہمیں پیدا کیا ہے، جو رشتوں کی ترتیب اسلام نے ہمیں بتائی ہے، جو ہمیں عقل بتاتی ہے، جو فطرت سلیمہ ہمیں بتاتی ہے، اس ترتیب کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور آخری بات کہ اپنی اس انویسٹمنٹ کے جو نتائج ہیں ان پر نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں کیا میرا جو وقت ہے، میری جو صلاحیت ہے، وہ جہاں میں انویسٹ کر رہا ہوں تو وہاں پر اس کے پیچھے کوئی میرا اپنا زخم ہے یا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، تو زخم کو ہیل کرے، پھر آپ کا آٹومیٹکلی وہ جو وقت دینا ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ یار اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، بس آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی، بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وقت کو، ہماری صلاحیت کو، ہمارے ہر قیمتی چیز کو، ہماری زندگی کو اس جگہ پر انویسٹ کروائے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائیاں لانے کا باعث بنے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو آپ ضرور واٹس ایپ نمبر پہ، ہمارے یوٹیوب چینل پہ کسی بھی طرح سے ہمیں پہنچائیے، ہم انشاءاللہ آپ کی جو رہنمائی ہوگی وہ کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔